اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
اللہ کریم کی ذات کسی کی پابند نہیں ہے، نہ وہ کسی کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کے آگے جواب دہ ہے۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اللہ کے اختیارات میں کوئی شخص رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کے فرمائے ہوئے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ هو الاول هو الآخر، ابتدا بھی اسی کی، انتہا بھی اسی کی ہے۔ اللہ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، جن کو اللہ نے جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے نبوت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے سبق میں ہم قرض لینے کے احکام سیکھیں گے۔ یہ بھی ایک دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ معاملات میں، کاروبار میں بسا اوقات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو ادھار لینا پڑتا ہے یا عاریتاً کوئی چیز لینی پڑتی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید نے بھی وضاحت کے ساتھ احکامات دیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ جو قرض ہے، اس کی آڑ میں بہت سی مجبوریوں کو اور بہت سی غربت کی باتوں کو، بھوک اور پیاس کو لوگ ناجائز استعمال کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھوک سے پناہ مانگی ہے۔ اور لوگوں نے یہ بھی وتیرہ بنا لیا، ادھار مانگ کے پھر واپس کرنے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے۔ محبتیں ختم ہو رہی ہیں، دھوکے بازیاں چلتی ہیں، جھوٹے بہانے وجود میں آتے ہیں، تعلقات میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ جیسے آپ کہتے، اے اللہ
میں قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آخرت کی آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نماز میں دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں قرضے تلے، اس قرض کے بوجھ تلے دب جانے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المقسم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ کے کاموں میں پڑ جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں قرض کے بوجھ تلے دب جاؤں۔ سنن ابی داؤد کی ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اے اللہ میں قرض کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مردوں کی کمی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ قرض لیتا ہے پھر بر وقت اس سے وعدہ پورا نہیں ہوتا، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، فقیل لہ ما اکثر، اے اللہ کے رسول کس قدر آپ زیادہ تعوذتم من المقسم والمغرم، آپ قرضے سے اتنی زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ اس قدر ہر نماز میں ہی مقروض ہونے سے، قرضے تلے دب جانے سے آپ اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قرض لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس وجہ سے میں قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وعدہ خلافی کرنا بھی منافق کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنا بھی منافق کی علامت ہے۔ اس لیے مومنوں کو ایسے معاملات سے ہی دور رہنے کا حکم ہے جو ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں، اور جو ان کو مومن کی بجائے منافقوں میں شمار کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بنیادی طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض ہونے سے پناہ مانگی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ضرورت قرض لے بھی لیا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تب آپ کی زرہ مبارک
ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے کچھ اناج ادھار لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رحن النبي صلی اللہ علیہ وسلم درعا له عند یہودی بالمدینہ وأخذ منه شعیرا لأہلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج ختم ہو گیا، اور جب بالکل مجبوری بن گئی تو یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ جو جنگ میں پہن کے آپ جہاد فرمایا کرتے تھے، اس یہودی کے پاس گروی رکھ دی اور اس سے اناج لے کے جو لے کے گھر والیوں میں دیے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ تو دوسری طرف یہ صورتحال بھی تھی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ پناہ مانگتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی زرہ گروی رکھ کے بھی ادھار لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ ہے مجبوری کا، کہ جب انسان مجبور ہو جائے اور جب انسان پریشان ہو جائے تو پھر وہ دوسرے سے ادھار لے سکتا ہے۔ اور یہ جو عادت ہی بنا لی ہے، اس سے بھی پکڑ لیے، اس سے بھی پکڑ لیے، اور ادھار لینے کے بعد کوئی واپسی کی فکر ہی نہیں ہے، نہ کسی تقاضا کرنے والے کے تقاضے کی اہمیت ہے۔ لوگ تو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کی آسائشیں لینے کے لیے، ان کی شان و شوکت سے شادیاں کرنے کے لیے، لمبے لمبے جہیز کی تیاری کے لیے وہ ادھار پکڑے بیٹھے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کاموں کے لیے کبھی قرض نہیں لیا، پناہ مانگی اس سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرض لینا بھی سنت ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق وہ بھی سمجھیے، کن حالات میں آپ قرض لیتے تھے وہ بھی سمجھیے، اس کو روزمرہ کی عادت نہ بنائیے، برداشت کرنا بھی سیکھیے۔ بہت بڑا ثواب کا کام، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں فرمائے۔ میدان جہاد میں اگر شہادت نصیب ہو جائے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا، اللہ جنت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ شہادت، اللہ کے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حالانکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کا بڑا مقام تھا، آپ اس کے باوجود فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھ محمد کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم احیا، اللہ مجھے پھر زندگی عطا فرمائے، ثم اقتل فی سبیل اللہ، میں پھر اس زندگی میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ مجھے پھر شہادت عطا فرمائے، میں پھر زندگی کا طلبگار ہوں، اللہ بار بار مجھ کو زندگی عطا کرتا رہے، میں ہر زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔
نبوت کے مقام کے بعد بھی جو خواہش رسول کریم نے اپنے رب کے سامنے کی ہے وہ اللہ کے رستے میں شہید ہونے کی ہے، شہادت کی ہے۔ اتنا درجہ ہے شہید کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کسی سے قرضہ لیا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے الا الدین، قرضے کا کوئی کفارہ نہیں۔ شہید وہاں قرضے کے سامنے بے بس ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے آسان سمجھ لیا، اپنی دکان بھرنی، لوگوں کا مال قرضے پہ لے لے کے، اپنا گھر بھرنا لوگوں سے ادھار لے لے کے، چکر بازی۔ یہ بنو اسرائیل ایسے کرتے تھے، اللہ معاف کرے۔ بنو اسرائیل نے پتہ کیا کیا؟ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نجات دہندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کو کہا تو نے بنو اسرائیل کو زبردستی غلام بنایا ہے، میرے ساتھ ان کو بھیج دے، میں ان کی آزادی کی بات کرنے آیا ہوں۔ پروگرام بن گیا بنو اسرائیل کے ساتھ کہ رات کے اندھیرے میں نکلیں گے، مصر سے جائیں گے، ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ مصر کی بنو اسرائیل نے ہیرا پھیریاں کی، ان کی عورتیں قبطیوں کے گھر گھر میں گئی، فرعونیوں کے گھروں میں جا کے زیور ادھار مانگا، مال اکٹھا کیا، اور رات کے اندھیرے میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑ کے بھاگے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ جو ناجائز ادھار مال انہوں نے اکٹھا کیا تھا نا فراڈ لگا کے، اس کی بے برکتی دیکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اسی زیور کو پگھلا کے انہوں نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی، شرک تک لے گیا ان کو۔ لوگوں کا حق مار کے جو دولت اکٹھی کی جائے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ یہ بنو اسرائیل ایسے کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر برسی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے، اپنا حصہ ڈالتے تاکہ لوگوں کا قرضہ اتر جائے۔ لوگوں کا قرضہ اتارنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں۔ یہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، اور زکوٰۃ کے ملازموں کے لیے، اور یہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ، اور یہ زکوٰۃ مانگنے والوں کے لیے۔ فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ دے دو۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس دور میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، ان کی آزادی کا سودا ہوتا تھا، مالک کو لوگ پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے تو مالک پھر ان کو آزاد کر دیتا تھا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے وہ بندہ جو مقروض ہو گیا، اس کی گردن پھنس گئی شکنجے میں، اس مقروض کی جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس پریشانی سے نجات پائے۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ مومنوں وفی الرقاب،
نیکی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی گردنیں آزاد کر دو۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے کے بعد پہلی دفعہ جب آپ گھر تشریف لائے تھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کا کاروبار نہیں چلتا، جو لوگ پریشان ہیں، آپ کما کما کے ان کو کھلاتے ہو، ان کے گھر کے چولہے چلاتے ہو، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اس قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، اس کی مدد کرنا سنت رسول ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 5 ہجری میں غزوے سے واپس تشریف لائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے ان ابی ماتا و ترک دینا علیہ، میرا باپ عبداللہ وہ بھی مجاہد تھا، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اب میرے والد گرامی شہید ہو گئے، ان کے اوپر قرضہ تقاضا کرنے والے آئے بیٹھے ہیں، کھجوروں کی فصل تھوڑی ہوئی، سب کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ میرے اوپر جرأت کریں گے، آج میری ٹکا کے بے عزتی کریں گے، آپ میرے ساتھ چلیے، شاید آپ کی شرم کی وجہ سے کوئی زبان ہلکی استعمال کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جابر کے ہمراہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر ابھی کسی ڈھیری کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے ان کھجور کی ڈھیریوں پہ دم کیا، فرمایا اب جابر جس کا جتنا بنتا ہے تول تول کے ادا کرتا جا۔ سارے تقاضا کرنے والے آئے، جابر نے سب کا تقاضا پورا کر دیا، مال پیچھے پھر اتنا ہی باقی بچ گیا۔ اللہ ساتھ گئے کہ اس شہید جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنا ہے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے لگتے، اعلان فرماتے اس میت نے کسی کا کچھ دینا ہے۔ لوگ کہتے اگر کہ ہاں جی ہم نے اس سے قرض لینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے، فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھا دو، مقروض کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب ہوتا کیا، کوئی صاحب حیثیت صحابی آگے بڑھتا، پوچھتا کتنا قرض ہے، اور مقروض جو قرض دینے والا وہ کہتا میرے اتنے دینار ہیں، اتنے ہیں، تو کوئی صحابی ساتھی وہ اس کا اپنے ذمے لے لیتا، آپ ان کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیتے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے قرض کا بندوبست فرمایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما فتح علیہ الفتوح، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فتوحات کھول دی، خزانے آنے لگ گئے، بیت المال بھر گیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اعلان فرمایا من ترک دینا
فعلی قضاؤہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نبی ہوں، میرا سب سے قریبی تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی میرے صحابہ میں سے، اگر کوئی مجاہدین میں سے فوت ہو جائے، شہید ہو جائے اور اس کے ذمے قرضہ ہے، دفنا دو اس کو، اس کا قرضہ میرے ذمے ہے۔ آئندہ سے کوئی بھی مقروض فوت ہو تو اس کا قرضہ میں دوں گا، بیت المال میں سے دیا جاتا۔ وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی مال چھوڑ کے فوت ہو جائے وہ اس کے وارثوں کو دے دو۔ ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، خزانے کے مالکوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارک ہے کہ مقروض کا قرض سرکاری خزانے میں سے ادا کر دو۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ملک چلانے کے لیے دنیا بھر کے یہودیوں سے قرضہ لیتے ہیں اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس مسلمان قوم کو نچوڑتے ہیں، اس کی مہنگائی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ٹیکس ان کے اوپر ٹھوکتے ہیں، ان کو دبا دبا کے نچوڑ کے مہنگائی کا طوفان لا کے مال اکٹھا کر کے اور ان یہودیوں کو قرضے میں واپس دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کافرانہ نظام ہے۔ اور ادھر اللہ کے نبی کو ضرورتیں بھی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، شہادتیں ہوتی تھیں، بیوائیں تھیں، یتیم بچے تھے، جنگ کا سامان خریدنا ہوتا تھا، میدان جہاد میں جانا ہوتا تھا۔ مدینے میں سرمایہ دار بھی تھے، یہودی بھی تھے، قربان جائیں محمد مصطفیٰ پر، کبھی اپنی امت پہ، کبھی مدینے والوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ ان کو بھی ضرورتیں تھیں، اعلان کرتے، جنت کا وعدہ فرماتے، لوگ اپنی مرضی سے سب کچھ قربان کرتے۔ یہ جو لوٹ مار کرنی ہے، چھیننا ہے اور چھین کے کافروں کے گھر بننا ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے۔ اور ایک بہت بری چیز ہے، اور وہ ہے لوگوں نے قرض کے نام پہ ظالمانہ کاروبار شروع کر دیا، سود در سود کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے اس سے ایک اہم مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے قرض دینے کی 3 شرطیں ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ سورۃ البقرہ اور اس کا ہے 38واں رکوع، 3 شرطیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اگر کوئی کسی کو قرض دینا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب کوئی تم ادار کا معاملہ کرو، پہلی شرط الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک پہلے طے کرو کہ واپسی کب ہوگی۔ پہلا اصول، ہاں بھائی واپس کب کرو گے، پیسے تمہیں چاہیے، مال چاہیے، کوئی چیز ادھار لینی ہے، واپسی کا وقت طے کرو، یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو، زبانی کلامی نہیں ہوگا، لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اعتبار ہے، لکھنے کا کہیں گے دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ دار خراب ہو جائیں گے، تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے، لیکن یقین جانیے، ایمان لائیے کہ دوستیاں بچتی ہیں، تعلقات بچ جاتے ہیں اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ہے نا لکھو،
تو لکھنا ہے۔ یہاں تو گھر گھر میں پڑھا لکھا موجود ہے، گھر گھر میں کاغذ پینسل موجود ہے، اور اس دور میں اللہ نے کہا لکھو جب پڑھنے لکھنے والے ملتے نہیں تھے، کوئی بندہ لکھنا جانتا تھا، اللہ نے اس وقت حکم دیا۔ اور صحابہ کرام جب کوئی قرض دیتے تھے تو لکھنے والے کو ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ اب تو ہر بندہ ہی لکھ سکتا ہے، بچہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ حکم پر عمل کرتے تھے، اور ہم لوگ، ہمیں اپنی شرم آتی ہے، دین پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو، اور لکھنے والا، کاتب، منشی، عرضی نویس جو بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس نے پیسے واپس کرنے ہیں، جو قرض لے رہا ہے، جو مقروض ہے، وہ لکھائے، دینے والا نہ لکھائے، لینے والا لکھائے کہ جناب میں اس تاریخ کو اتنے اس کے پیسے واپس کروں گا، وہ لکھائے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور تیسری شرط اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم، اس کے اوپر اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ بھی بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو سکے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، وہ گواہ رکھو۔ یقین جانیے یہ شرطیں پوری ہونے سے لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے۔ یہ جو لیے تھے پیسے واپس نہیں کیے، اور اس کی وجہ سے ساری عمر کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وقت طے کرو واپسی کا، دوسری شرط اس کو لکھو، اور تیسری شرط اس کے اوپر 2 گواہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکام الحاکمین نے اس قرض کو مقروض کی مدد کا ذریعہ سمجھا، فرمایا جو کسی مقروض کی مدد کرتا ہے، اس کی ادائیگی میں مدد کرتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ اس کو مہلت عطا فرما دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان تاجر یداین الناس، ایک تاجر تھا جو لوگوں سے ادھار کا کام کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، جب کسی تنگ دست کو دیتا جو وقت پہ ادائیگی نہ کر سکتا، قال لِفِتْيَانِهِ، اپنے ملازموں کو کہتا تجاوزوا عنہ، اس کو اور مہلت دے دو، اس کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہم اس کے اوپر نرمی کریں، شاید اللہ حشر کے دن ہمارے اوپر نرمی کر دے۔ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ، جب نامہ اعمال تولے جانے لگے، اللہ نے اس کے اوپر مہربانی فرما دی۔ تو میری مخلوق پہ ترس کھاتا تھا، جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کرے، یہ ہے ثواب کا کام۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، انہوں نے قرض کو باقاعدہ کاروبار بنا لیا، 10 دے کے 12 لینے ہیں، 100 دے کے 120 لینے ہیں، سود کے کھاتے کھول لیے، اس کو مشابت دینا شروع کر دی کہ یہ بھی سود ہے، اور اس کے اور سود دینا اور ادھار دینا ایک جیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا او ظالموں، تمہیں لیے اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ جب میں کہتا ہوں کاروبار اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، جب میں ان کو الگ الگ رکھتا ہوں تم ان میں مماثلت کیوں تلاش کرتے ہو، مشابہت کیوں تلاش کرتے ہو؟ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے،
کہ کاروبار اور سود پہ مال دینا ایک ہی بات۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے ان میں فرق کیا ہے تو بندے کو بھی فرق کرنا چاہیے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کو مہلت دینا کاروباری نقطہ نظر سے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور سود تو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے، مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ لفظ دوبارہ سن لیں اور مجھے یہ بتلائیے کون ہے اس ہمت والا جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، جو سود باقی رہ گیا سارے کا سارا چھوڑ دو، سارا ہی چھوڑ دو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینا، سود دینا چھوڑ نہیں سکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی کلمہ بھی پڑھے اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، کوئی کلمہ بھی پڑھے رسول سے جنگ کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے وہ سود کا کاروبار کر لے۔ کتنی سخت بات ہے، اور ایسی بات کسی اور برائی کے بارے میں قرآن مجید میں نہیں ہے جو اللہ نے اس بارے میں بیان فرما دی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وہم سوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی وجہ سے 5 لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس سود کی وجہ سے 5 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آکلہ، پہلا لعنتی وہ ہے جو سود کھاتا ہے، وموکلہ، دوسرا لعنتی وہ ہے جو سود لوگوں کو کھلاتا ہے۔ جس نے دفتر بنایا ہے بس سود پہ پیسہ دیتا ہے، وہ کھلانے والا وہ لعنتی۔ اور تیسرا ذرا غور سے سن لیں، یہ جو بینک کے سارے ملازم ہیں وہ سن لیں، وکاتبہ، جو سودی معاملات لکھنے والا، جو سودی معاہدے لکھنے والا، جو سودی اسٹام لکھنے والا، اس پہ بھی اللہ کے رسول کی لعنت۔ یہ اس پہ بھی لعنت جو لکھتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وشاہدیہ، اور جو 2 گواہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں سود کے معاملے پہ، ان دونوں پہ بھی اللہ کے رسول کی لعنت۔ ان 5 لوگوں پہ لعنت، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور دونوں گواہی دینے والے، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی مدد کیجئے، کسی کے کام آئیے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ کسی کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے اور اس کو سود کے چکر میں الجھا کے اس کی نسلوں تک کو مقروض کر کے غلام نہ بنائیے، انسانیت کو نہ دفن کیجئے۔ کسی کی مجبوری کی وجہ سے لوگ اپنی عزتیں نہ بیچ دیں،
اپنے بچے نہ گروی رکھ دیں۔ کہاں تک سنائی جا سکتی ہے یہ بات، جو سود کے چکر میں پھنس گیا کتنی ضلالت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اپنے معاملات درست فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔